مسجد نبوی شریف میں حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ارد گرد جو جالیاں ہمیں نظر آتی ہیں یہ کب بنائی گئی؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ کی کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ آج سے 750 سال قبل سن 668 ہجری میں سلطان رکن الدین بیبرس نے حجرہ شریفہ کے ارد گرد کچھ فاصلہ چھوڑ کر لکڑیوں کی ایک رکاوٹ بنا دی۔ یہ تقریباً 200 سال تک اسی حالت میں رہی۔ آج سے تقریباً 550 سال قبل سن 881 ہجری میں مصر کے سلطان قائقبائی نے جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی تو انہوں نے لکڑیوں کی اس رکاوٹ کی بجائے لوہے اور پیتل کی جالیاں بنوائی۔ یہ جالیاں مصر میں تیار ہوئی اور وہاں سے مدینہ منورہ منتقل کی گئی اور ان جالیوں کو اسی لکڑی کی رکاوٹوں کی جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ قبلے کی طرف جو جالیاں ہیں یہ پیتل کی بنی ہوئی ہیں، جبکہ بقیہ 3 اطراف کی جالیاں لوہے کی بنی ہوئی ہیں۔ قبلے کی جانب جالیوں کی لمبائی 16.5 میٹر ہے، جبکہ شمالی جانب جالیوں کی لمبائی 13 میٹر ہے۔ مشرقی اور مغربی جانب جالیوں کی لمبائی 23.5 میٹر کے برابر ہے۔ یہ جالیاں ترکی تعمیر کے دوران اپنی اصلی حالت پر رہی اور اس تعمیر میں ان جالیوں کو نہیں چھیڑا گیا کیونکہ یہ اپنی پختہ شکل میں موجود تھی۔ ان جالیوں کے 4 دروازے، ایک قبلے کی جانب، ایک شمالی جانب، ایک مشرقی جانب اور ایک مغربی جانب۔ جنوبی، مغربی اور شمالی دروازے بند ہیں۔ آج کل جو دروازہ کھولا جاتا ہے وہ مشرقی جانب کا جالیوں کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کو باب سیدہ فاطمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، چونکہ یہ دروازہ سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب تھا۔ آج کل جن سربراہان ممالک کے لیے حجرہ شریفہ کھولا جاتا ہے وہ اس باب سیدہ فاطمہ سے داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کر انہی جالیوں کے اندر رہ کر سلام عرض کرتے ہیں۔ حضور شریفہ تک ان کی رسائی نہیں ہوتی کیونکہ حجرہ شریفہ کی دیواروں میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ انہی جالیوں کا تذکرہ پاکستان کے ایک مشہور شاعر جناب میجر واپسی نے اس خوبصورت انداز میں کیا۔ تیری جالیوں سے پرے کبھی جو نگاہ شوق نکل گئی، تیری جالیوں سے پرے کبھی جو نگاہ شوق نکل گئی، تیرے جلوہ جمال میں تیرے آستاں پہ مچل گئی، کوئی نظر کام نہ آ سکی تیری بارگاہ قبول میں، کوئی نظر کام نہ آ سکی تیری بارگاہ قبول میں، مگر ایک فغان دل حسین جو غزل کے روح میں ڈھل گئی۔